بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں سورہ البلد کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم نہیں میں قسم کھاتا ہوں، بہذا البلد اس شہر کی، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، وَأَنْتَ اور آپ حِلٌّ اترے ہوئے، بِهَذَا الْبَلَدِ اس شہر میں، جبکہ اے پیغمبر تم اس شہر میں مقیم ہو۔ اس شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے خصوصی تقدس عطا فرمایا ہے، اور اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقیم ہونے کی بنا پر اس کے تقدس میں اور اضافہ ہوا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے اس شہر کا انتخاب فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس کی شان اور بڑھا دی ہے۔ اس جملے کی دو تفسیریں اور بھی ہیں، جن کی تفصیل معرف القرآن میں ملاحظہ فرمائیے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، وَوَالِدٍ اور والد کی، وَمَا وَلَدَ اور اولاد کی، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی۔ والد سے مراد حضرت آدم ہے، اور چونکہ تمام انسان انہی کی اولاد ہیں، اس لیے اس آیت میں تمام نوع انسانی کی قسم کھائی گئی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، لَقَدْ خَلَقْنَا تحقیق ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان، فی کابد مشقت میں، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ یہ ہے وہ بات جو قسم کھا کر فرمائی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی مشقت میں لگا رہتا ہے، چاہے کتنا بڑا حاکم ہو یا دولت مند شخص ہو، اسے زندہ رہنے کے لیے مشقت اٹھانی ہی پڑتی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اسے دنیا میں کبھی کوئی محنت کرنی نہ پڑے تو یہ اس کی خام خیالی ہے، ایسا کبھی ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، مکمل راحت کی زندگی جنت کی زندگی ہے، جو دنیا میں کی ہوئی محنت کے نتیجے میں ملتی ہے۔ ہدایت یہ دی گئی ہے کہ انسان کو دنیا میں جب کسی مشقت کا سامنا ہو تو اسے یہ حقیقت یاد کرنی چاہیے، خاص طور پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ میں جو تکلیفیں پیش آ رہی تھی، اس آیت نے ان کو بھی تسلی دی ہے، اور یہ بات کہنے کے لیے اول تو شہر مکہ کی قسم کھائی ہے، شاید اس لیے کہ مکہ مکرمہ کو اگرچہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سب سے مقدس شہر بنایا ہے، لیکن وہ شہر بذات خود مشقتوں سے بنا، اور اس کے تقدس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آج بھی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ پھر خاص طور پر اس میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقیم ہونے کا حوالہ دینے میں شاید یہ اشارہ ہے کہ افضل ترین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ترین شہر میں مقیم ہیں، لیکن مشقتیں ان کو بھی اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد کی قسم کھانے سے اشارہ ہے کہ انسان کی پوری تاریخ پر غور کر جاؤ، یہ حقیقت ہر جگہ نظر آئے گی کہ انسان کی زندگی مشقتوں سے پر رہی ہے۔ اَیَحْسَبُ أَن لَّن یقدر علیہ احد، اَیَحْسَبُ کیا وہ گمان کرتا ہے، أَن لَّن یقدر کہ ہرگز بس نہیں چلے گا، علیہ اس پر، احد کسی، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا۔ یقول اہلکت مالا لباد، یقول کہتا ہے، اہلکت خرچ کر ڈالا، مالا مال، لبادن ڈھیروں، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا ڈالا ہے۔ مکہ مکرمہ میں کہیں کافر ایسے تھے جنہیں اپنی جسمانی طاقت پر ناز تھا، جب انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو کہتے تھے کہ ہمیں کوئی قابو میں نہیں کر سکتا۔ نیز وہ آپس میں دکھاوے کے طور پر کہتے تھے کہ ہم نے ڈھیر ساری دولت خرچ کی ہے، خاص طور پر یہ بات اس دولت کے بارے میں کہتے تھے جو انہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی میں خرچ کی ہے۔ اَیَحْسَبُ أَن لَّم یَرَہُ أَحَدٌ، اَیَحْسَبُ کیا وہ گمان کرتا ہے، أَن لَّم کہ نہیں، یراہ اس کو دیکھا، احد کسی،
کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ یعنی جو کچھ خرچ کیا دکھاوے کے لیے کیا، پھر اس پر ناز کرنا کیسا؟ کیا اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہے تھے کہ وہ کسی کام میں اور کس مقصد سے خرچ کر رہا ہے؟ علم نجعل لہ عینین، علم نجعل کیا نہیں ہم نے بنایا، لہو اس کے لیے، عینین دو آنکھیں، کہ ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دیں، ولسان و شفاتین، ولسانن اور زبان، و شفاتین اور دو ہونٹ، اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، وہدیناہ النجدین، اور ہدینہ ہم نے اسے دکھائے، نجدین دو راستے، اور ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اور اختیار دیا ہے کہ اپنی مرضی سے جو راستہ چاہو اختیار کر سکتے ہو، لیکن بدی کا راستہ اختیار کرو گے تو سزا ہوگی۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَاتَ، فَلَقْتَحَمَ پس نہ داخل ہوا، عقبات گھاٹی، پھر وہ اس گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکا۔ گھاٹی دو پہاڑوں کے درمیانی راستے کو کہتے ہیں۔ عام طور پر جنگ کے دوران ایسے راستے کو دشمن سے بچنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، اور یہاں گھاٹی میں داخل ہونے سے مراد ثواب کے کام کرنا ہے۔ ان کو گھاٹی میں داخل ہونا اس لیے کہا گیا کہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں مدد دیتے ہیں۔ وما ادرک مل عقبات، وما ادرک اور کیا تم سمجھے، مل عقبات کیا ہے عقبہ، اور تمہیں کیا پتہ کہ وہ گھاٹی کیا ہے۔ فک رقبات، فک رقبات گردن چھڑانا، کسی کی گردن غلامی سے چھڑا دینا ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبات، او اطعام یا کھانا کھلانا، فی یوم دن میں، ذی مسغبات بھوک والے، یا پھر کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلا دینا۔ یتیمن ذا مقربات، یتیمن یتیم، ذا مقربات قرابت دار، کسی رشتہ دار یتیم کو۔ او مسکینن ذا متربات، او مسکینن یا مسکین، ذا متربات خاک نشین، یا کسی مسکین کو جو مٹی میں رل رہا ہو۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمات، ثم کانا پھر ہو، من سے، الذین جو، آمنوا ایمان لائے، وتواصوا اور بہم نصیحت کی، بالصبر صبر کی، وتواصوا اور بہم نصیحت کی، بالمرحمات رحم کھانے کی۔ پھر وہ ان لوگوں میں بھی شامل ہوا جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی تاکید کی ہے اور ایک دوسرے کو رحم کھانے کی تاکید کی ہے۔ اولئک اصحاب المیمنات، اولئک وہ یہی لوگ، اصحاب المیمنات، اصحاب المیمنات برکت والے، خوش نصیب، یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے نصیب والے۔ یہ اصحاب المیمنہ کا ترجمہ ہے، اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دائیں ہاتھ والے ہیں، اور ان سے مراد وہ نیک لوگ ہیں جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اصحاب المیمنات۔ والذین کفروا بآیاتنا ھم اصحاب المشامات، والذی اور جن لوگوں نے کافر و انکار کیا، بآیاتنا ہماری آیات کا، ہم وہ اصحاب المشامات نحوست والے بدبخت، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وہ نحوست والے لوگ ہیں۔ یہ اصحاب المشامات کا ترجمہ ہے، اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بائیں ہاتھ والے ہیں، اور ان سے مراد وہ بدکار ہے جن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ علیہم نار موصدات، علیہم نار ان پر آگ، موصدات موندی ہوئی، ان پر ایسی آگ مسلط ہوگی جو ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی اس کے دروازے بند کر دیے جائیں گے تاکہ دوزخیوں کے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ رہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔